بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے ہواری بڑے اور مضبوط روس سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ روس نیٹو ممالک یا یورپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولینڈ، بالٹک ریاستوں یا چیک کے خلاف روس کے جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ دھوکے باز دفاع کے نام پر اپنے عوام سے اضافی رقم بٹورنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر روسی صدر پیوٹن نے روس صرف روسیوں کا ہے جیسے جملے بولنے والوں کو بھی خبردار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کئی قومیتوں اور مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ مسلم اور یہودی بھی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح ہمارے بھائی ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ روسیوں کے علاوہ باقی سب اجنبی کہنے والے روسی عوام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA صرف سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہی سائفر کی کاپی واپس نہ کرنے پر تحقیقات کیوں کر رہی ہے، جبکہ سائفر کی کاپی وصول کرنے والے دیگر فریقین کو ایسا ہی کرنے کے باوجود نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے۔ خفیہ سائفر کی کاپی صدر، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، سیکرٹری خارجہ، آرمی چیف، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI، چیف جسٹس آف پاکستان اور کابینہ سیکرٹری سمیت 8 اعلیٰ عہدیداران کو بھیجی گئی تھی۔ تاہم اکتوبر 2022 میں جب انکوائری شروع ہوئی تو وصول کنندگان میں سے کسی نے بھی سائفر کی کاپی دفتر خارجہ کو واپس نہیں کی۔ تو پھر یہ کاپی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے گرد ہی کیوں گھوم رہی ہے؟ FIA اس وقت کے آرمی چیف، چیئرمین سینٹ اور دیگر وصول کنندگان کو نوٹس جاری کر سکتی تھی، لیکن FIA نے اس کیس میں صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ہی نامزد کیوں کیا؟ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے وزارت خارجہ کا خط پیش کیا جس میں سائفر کی لین دین سے متعلق تفصیلات درج کی گئی تھیں۔ اس خط کے مطابق زیادہ تر وصول کنندگان نے 1 سال سے زیادہ عرصے تک سائفر کی کاپیاں اپنے پاس رکھیں اور انہیں صرف تب واپس کیا جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ وہ وجوہات بتائی جائیں جن کی بنا پر FIA نے باقی سب کو چھوڑ کر سائفر کی کاپیاں وصول کرنے والے صرف 2 فریقین پر توجہ مرکوز رکھی۔ وکیل سلمان صفدر نے دلیل دی کہ استغاثہ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر امریکہ کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات کو خراب کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ تاہم استغاثہ نے الزام کو ثابت کرنے کے لیے عدالت کے سامنے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ امریکی میگزین بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت کے سربراہی ریفارمرز دوست وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ بلومبرگ کے مطابق فائنینشیل ٹائمز اسٹاک ایکسچینج نے پاکستان کی ایمرجنگ مارکیٹ میں حیثیت برقرار رکھی ہے۔ یہ حیثیت 6 ماہ کے لیے برقرار رکھی گئی ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستانی شیئرز بازار کی حیثیت کم ہونے کے خدشات تھے۔ پاکستانی شیئرز بازار کی کیپٹلائزیشن سال 2017 میں $100 ارب تھی، جبکہ آج پاکستانی شیئرز مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن $21 ارب ہے۔ بلومبرگ نے پاکستان کی نئی حکومت کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان کو مستحکم حکومت میسر آئی ہے اور پاکستان کی نئی حکومت کی سربراہی ریفارمرز دوست وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ معروف خلیجی ملک کے شہر شارجہ کی انتظامیہ نے اذان کی تبدیلی سے متعلق تبدیلیوں کی خبروں پر رد عمل دے دیا ہے۔ انتظامیہ نے ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا اشارہ دے دیا ہے۔ اس حوالے سے شارجہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ جس میں شہریوں سے کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنے پر بھی حکومت نے زور دیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیونٹی ممبران خبر کی تصدیق کے لیے اس کے ذرائع کو ویریفائی کریں اور افواہوں کو شیئر کرنے سے گریز کریں۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ شارجہ میں حال ہی میں اذان کی تبدیلی سے متعلق خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، جبکہ یہ امارات کے مذہبی ویلیوز کے بھی منافی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں فیک نیوز پھیلانے کے حوالے سے سخت قوانین موجود ہیں۔ قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص فیک نیوز، افواہ، مس لینڈنگ انفارمیشن کو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے شیئر کرے گا تو اسے کم از کم 1 سال کی قید کی سزا اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ درہم جرمانہ ہوگا۔ دوسری جانب کرائسس ڈیزاسٹرز کی صورتحال میں ریاست کے خلاف فیک نیوز یا پھر ریاست مخالف پبلک اوپینین پر مجرم کو کم از کم 2 سال قید اور 2 لاکھ درہم جرمانہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ مجموعی طور پر 105 ملزمان فوج کی تحویل میں ہیں، جن کی رہائی کے لیے 3 مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جانا، دوسرا اس کی توثیق ہوگی، تیسرا مرحلہ کم سزا والوں کو آرمی چیف کی جانب سے رعایت دینا ہوگی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ فلسطین کی تنظیم حماس کے ملٹری کمانڈر نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے فلسطین کی جانب مارچ کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ اپیل میں پاکستان، ملیشیا، اردن، لبنان اور دیگر عرب اور اسلامی ممالک سے فلسطین کی جانب مارچ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے جہاد میں سرحدوں اور پابندیوں کو رکاوٹ نہ بنائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ رمضان کے فوری بعد اسرائیل نے رفح میں 6 ہفتوں تک حملوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ان حملوں کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے گا اور اسرائیل مصر کو باضابطہ اطلاع بھی دے گا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز صاحبان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے ایک مشترکہ خط میں بیرونی مداخلت کی جانب سے توجہ دلانے اور قبل ازیں 2023 اور 2024 میں بھی ایسے ہی خطوط ساتھ منسلک کرنے کو پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی نمایاں تبدیلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی جدوجہد کے ثمرات بالآخر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ حکومت کے بت ٹوٹنے شروع ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے قوم کو بالآخر جگا دیا ہے کہ آج قابل احترام ججز نے بھی اپنے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انصاف دینے والوں نے بھی انصاف مانگ لیا۔ یہی تبدیلی ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان میں تبدیلی آ چکی ہے اور انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات آزاد کشمیر میں بھی آئیں گے۔ عمران خان کا جادو سر چڑھ کر اب گونجدار آواز میں بول رہا ہے۔ افغان طالبان نے افغانستان میں خواتین کو کھلے میدان میں عوام کے سامنے سنسار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملا ہیبت اللہ نے اپنے آڈیو بیان میں کہا ہے کہ حکم پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں اسلامی حدود نافذ کر کے مجرمان کو کوڑے مارے جائیں۔ غزہ کے ایک ہاسپٹل کا دورہ کرنے والی ڈاکٹرز کی ایک بین الاقوامی ٹیم بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، لیکن حماس کے خلاف اسرائیلی جنگ کا جو بھیانک اثر فلسطینی بچوں پر ہو رہا ہے اسے دیکھ کر وہ بدستور حیران اور پریشان ہیں۔ ایک 10 سالہ لڑکا اپنے والدین کے لیے درد سے تڑپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حملے میں مارے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی، لیکن وہ اسے نہیں پہچان سکا۔ تقریباً 6 مہینے کی جنگ کے بعد غزہ کا صحت کا شعبہ تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ کے 36 ہسپتالوں میں سے تقریباً 1 درجن صرف جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔
باقی کے پاس ایندھن اور ادویات ختم ہو چکی ہیں اور اسرائیلی فوجیوں نے گھیر لیا ہوا ہے اور چھاپہ ماریاں لڑائی میں نقصان اس وقت پہنچایا گیا ہے، جس کے بعد وہ یا تو بند ہو چکے ہیں یا بمشکل کام کر رہے ہیں۔ انتہائی نگہداشت یونٹ کے زیادہ تر بستروں پر بچوں کا قبضہ ہے، جن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو پٹیوں میں لپٹے اور آکسیجن ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے حالیہ شفٹ کے بعد کہا کہ میں اپنا زیادہ تر وقت یہیں بچوں کو ہوش میں لانے میں گزارتی ہوں، یہ آپ کو غزہ کی پٹی کے ہر دوسرے تیسرے ہاسپٹل میں ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم مریضوں کو تلاش کرتے ہیں تو کمرے نہیں ہیں، وہ راہداریوں میں بستر پر، گدے پر یا فرش پر، کمبل پر ہمیں ملتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیل الزام لگا رہا ہے کہ ہاسپٹل حماس کے لیے کمانڈ سینٹرز، ہتھیار ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور ٹھکانے کا کام دیتے ہیں، لیکن اسرائیل نے بہت کم بصری ثبوت پیش کیے ہیں۔ حماس نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ اسرائیل گزشتہ ایک ہفتے سے غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل شفا میں بڑے پیمانے پر آپریشن کر رہا ہے۔ سعودی ماہر فلکیات کے مطابق تقریباً 18 سال بعد مقدس مہینہ رمضان موسم گرما میں دوبارہ آئے گا۔ رمضان مبارک کے آغاز پر اگلے 90 دنوں کے دوران درجہ حرارت بتدریج بڑھنا شروع ہو جائے گا اور درجہ حرارت کی بلند ترین سطح کے لیے 5 ممالک مقابلہ کر رہے ہیں، جو کہ سعودی عرب، عراق، کویت، الجزائر اور لیبیا ہیں۔ سال 1447 ہجری میں رمضان موسم سرما میں ہوگا، جو تقریباً 9 سال پر محیط ہوگا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم مارک روٹے کو یقین دلایا ہے، جو کہ ہالینڈ کے ہیں، کہ چائنا کی تکنیکی ترقی کو روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے یہ بات بیجنگ میں سیمی کنڈکٹر سیکٹر سمیت دیگر مسائل پر بات چیت کے لیے ہونے والی ملاقات کے دوران کہی، جو کہ انتہائی اہم تھی۔ ASML ایک کمپنی جو چپ مینوفیکچرنگ مشینیں فراہم کرتی ہے، موبائل فون سے لے کر کاروں تک ہر چیز میں استعمال ہونے والے جدید ترین سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے درکار آلات تیار کرنے والی دنیا کی صف اول کی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ شعبہ ایک بڑا میدان جنگ بن چکا ہے۔ امریکہ اور کچھ یورپی ممالک نے فوجی استعمال کے خوف سے چائنا کو ہائی ٹیک چپ ٹیکنالوجی کی برآمدات روک دی ہیں۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ چینی عوام کو بھی ترقی کے جائز حقوق حاصل ہیں اور کوئی طاقت چینی سائنسی اور تکنیکی ترقی کی رفتار کو نہیں روک سکتی۔ اسرائیل غزہ کی پٹی کے مکینوں پر مہینوں سے مسلط کردہ جنگ، تباہی اور دبا دینے والے محاصرے کے علاوہ پردے کے پیچھے کچھ اور بھی خطرناک کر رہا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے کی گئی بہت سی گرفتاری کی کارروائیوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کے چہروں کے سکین کرتے ہیں جو چوکیوں سے گزرتے ہیں۔ اسرائیلی افواج ایک مصنوعی ذہانت کا پروگرام استعمال کرتی ہے جو چہروں کو پہچانتی ہے، ان کی تصاویر جمع کرتی ہے۔ یہ جدید پروگرام صرف چند سیکنڈ میں لوگوں کے ناموں کی شناخت بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف اسرائیلی انٹیلیجنس افسران اور فوجی حکام نے کیا ہے۔ اسرائیل نے اس پروگرام کو گزشتہ سال کے آخر سے استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے یہ ٹیکنالوجی ابتدائی طور پر 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں زیر حراست اسرائیلی قیدیوں کی تلاش کے لیے استعمال کی تھی، لیکن بعد میں اس کا استعمال فلسطینی مسلح گروہوں سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کی تفتیش اور تلاش کے لیے کیا گیا۔ تاہم اس معاملے میں جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ غزہ والوں کی تصاویر کو جمع اور محفوظ کرنا ان کے علم یا کم از کم ان کی رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیکنالوجی بعض اوقات غلط طور پر کچھ شہریوں کو حماس کے ارکان کے طور پر درجہ بندی بھی کر سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی فلسطینیوں کے ڈرونز کو نیچے لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ حماس کی زیر زمین کھودے گئے بنکروں کا نقشہ کھینچنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ مبصرین اور تجزیہ کاروں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ غزہ کی جنگ میں اسرائیل چہرے کی شناخت اور زمینی سروے کے علاوہ مصنوعی ذہانت کی بہت سی ٹیکنیکوں کو استعمال کر رہا ہے، جن میں سے کچھ ہتھیاروں اور نئی فوجی ٹیکنالوجی سے بھی متعلق ہیں۔ چائنا کے ایک شہری نے ڈاکٹر سے مسلسل سردی لگنے کی شکایت کی، جس پر ڈاکٹر نے اسے ایکس رے کروانے کا کہا، لیکن ایکس رے کی رپورٹ میں یہ دیکھ کر مریض اور ڈاکٹر دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے کہ مریض کا بائیں جانب کا پھیپھڑا مکمل طور پر غائب ہے۔ بعد ازاں مریض کو یاد آیا کہ وہ 20 سال قبل ہوم سکول کا ورک کرتے ہوئے پین کا کیپ نکل گیا تھا، لیکن چونکہ اسے کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ڈاکٹر نے مریض کے اس انکشاف کے بعد کچھ مزید ٹیسٹ کروائے، جس پر جسم میں کیپ کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ تاہم ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے کیپ کو باہر نکال لیا، جو کہ پھیپھڑے کے منہ پر پھنسا ہوا تھا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ پین کیپ کی وجہ سے پھیپھڑا مکمل طور پر سکڑ چکا تھا اور اس کا سائز پین کیپ سے بھی چھوٹا ہو چکا تھا، اور اب سکڑا ہوا پھیپھڑا دوبارہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مریض کو باقی زندگی ایک ہی پھیپھڑے کے سہارے گزارنا ہوگی۔ یو ایس بی سے چارج ہونے والا لنچ باکس منٹوں میں اپنا کھانا خود گرم کر سکتا ہے۔ ہیٹ باکس نامی ایجاد یو ایس بی سے چارج ہوتی ہے اور اندر موجود کھانے کو فوری طور پر گرم کر کے اسے کھانے کے قابل بناتی ہے۔ آج کے تیز رفتار دور میں ہر جگہ کھانا گرم کر کے نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ سفر میں ہر جگہ مائکرو ویو اوون یا بجلی کی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہیٹ باکس تیار کیا گیا ہے، جو کہ بھاپ کی بدولت اندر رکھے کھانے کو گرم کرتا ہے۔ ہالینڈ کے ایک انجینئر نے کھانے کو گرم رکھنے والا یہ لنچ باکس بنایا ہے، جسے آپ چارج کرنے کے بعد کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ ہیٹ لنچ باکس اندر بھاپ کا دباؤ برقرار رکھتا ہے، اور یوں برتن کے اندر کا دباؤ خوفناک حد تک بلند نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ ایپ کے ذریعے بھی لنچ باکس کی حرارت کو کم، درمیانہ یا بلند رکھ سکتے ہیں۔ اس لنچ باکس چولہے کی قیمت $150 رکھی گئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔